الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم گنہگار سے بندیاں، ہم کمزور سے بندیاں، ہم اپنا مقام تیرے پاس حاصل کرنے کی امید کو چاہ رکھنے والی بندیاں، رب العالمین قرآن مجید کو لے کر اٹھنے والی بندیاں، اس قرآن کے ذریعے سے تیرے مطلوبہ صفات والے بندیاں بننے کی کوشش کرنے والی بندیاں، رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے دامن کو پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تیرے آگے آہ و بقا کرتے ہیں، تیرے آگے اپنی گزارشات رکھتے ہیں، تیرے سامنے اپنے دل کا حال رکھتے ہیں۔ رب العالمین اس دل کے اندر بے پناہ قسم کی خلجان رونما ہو گیا ہے، اس میں مختلف قسم کی پریشانیوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ رب العالمین ان تمام پریشانیوں کا حل، ان تمام مسائل کا حل، ان تمام رکاوٹوں کا حل، ان تمام خلجان کا حل تیرے پاس ہے۔ رب العالمین ہم تیری آخائی کا، تیری کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اور تیری بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہی اس سارے کائنات کا مالک حقیقی ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے، اور تیری ہی پاس زندگی اور موت ہے، تیرے ہی پاس وہ تمام قوتیں ہیں۔ تو ہی ہمیں دیتا ہے، تو ہی ہمیں چھین لیتا ہے، تو ہی نپا تولا دیتا ہے، تو ہی کھلا رزق عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین اس کبریائی کے اعلان کے ساتھ تیری تعریف کے گن گاتے ہوئے تیرے دربار میں پہنچے ہیں۔ رب العالمین ہمارا پہنچنا قبول فرما، ہماری زبان کی لکنیتوں کے باوجود اپنی ٹوٹی پوٹی زبانوں میں تیرے سامنے رب العالمین اپنے حاجات رکھ رہے ہیں۔ رب العالمین ہمارے حاجات کو سن لے، اپنے دربار میں سن لے رب العالمین، اور اسے ہماری طرف بہترین عکاسی کے ساتھ، بہترین جوابات کے ساتھ، بہترین نعمتوں کے ساتھ ہماری طرف پلٹا دے پلٹا دے پلٹا دے۔ رب العالمین پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو انبیاء کرام چلا کرتے تھے، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام کا معمول تھا، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جسے جنت النعیم کا راستہ کہا جاتا ہے، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جسے انعامات کا راستہ کہا جاتا ہے، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس پر تیری نظر عنایت ہے۔ رب العالمین اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خشیت اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں خوف خدا کی ضرورت ہے، تیرے ڈر کی ضرورت ہے۔ رب العالمین تیرے اس دل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تقاضا کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے دل میں تزکیے کا سامان کر دے، اور اس میں خشیت اللہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ جب تک تیرا ڈر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا پروردگار تیرے آگے جھک نہیں پائیں گے، تیرے آگے سجدہ ریز نہیں ہو پائیں گے، تیرے آگے کلمت اللہ کا اعلان نہ کر پائیں گے، تیرے بندوں تک پیغام رسالت کا پیغام پہنچا نہ سکیں گے۔ پروردگار خشیت اللہ کو ہمارا بہترین ضامن بنا دے اور بہترین رہنمائی عطا فرما۔ پروردگار صحابہ کرام کا رویہ ڈر والا ہمارے اندر پیدا فرما۔ پروردگار اس ڈر کے ذریعے سے اقامت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ڈر کے ذریعے سے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرما، اس ڈر کے ذریعے سے پروردگار تیرے بندوں تک رسائی ہمیں حاصل کرا دے۔ رب العالمین تیرے حقوق و لبات کی ادائیگی میں اس ڈر ہی کو شامل حال رکھ دے، اس ڈر کے احساس کو زندہ رکھ رب العالمین، جس کی بدولت ہم جہنم سے ڈرتے رہیں، تیرے قہر سے ڈرتے رہیں، تیرے عذابات سے ڈرتے رہیں، تیری نافرمانی سے ڈرتے رہیں، تیری ناشکری سے ڈرتے رہیں، تیری طرف سرکشی اختیار کرنے والے جذبات سے ڈرتے رہیں۔ رب العالمین اس ڈر کو برقرار رکھ دینا، اس ڈر کی بدولت ہم شیطان سے دور کر دینا، اس ڈر کی بدولت تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اس ڈر کی بدولت اچھے صفات کو معجزن کرنے والے بنا دے، اس ڈر کے ذریعے سے اقامت الصلاۃ کا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس ڈر ہی کے ذریعے سے قیام اللیل کو لمبی ادائیگی اس میں عطا فرما، تیرے دین کا مطالعہ کرنے، اس پر کمر بستہ ہو جانے، تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب العالمین ایسا ہی ڈر رکھ دے۔ رب العالمین دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ رب العالمین اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ڈر کی ضرورت ہے، خوف کی ضرورت ہے، خشیت اللہ کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر صرف تیرا ڈر رکھ دے،
اس ڈر کی بدولت رب العالمین اپنا بندہ بنا دے، اپنا عاجزی اختیار کرنے والا بنا دے، تیرے آگے جھکنے والا بنا دے، تیرے آگے رکوع کرنے والا بنا دے، تیرے آگے قیام کرنے والا بنا دے، تیرے آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اس ڈر ہی کی بدولت تیرے راستے میں خرچ کرنے والے احاط عطا فرما، اس ڈر ہی کی بدولت اللہ رب العالمین قیام اللیل کا مطلب جو ہے التزام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس شیطان نے ہمارے دلوں کو بے پناہ خوف سے ڈھانپ کر رکھ دیا ہے، کہیں کورونا وائرس کا ڈر ہے، کہیں موت کا ڈر لاحق ہو گیا ہے، اور کہیں ڈاکٹروں کا ڈر لاحق ہو گیا ہے، کہیں ہمارے محبتوں کے چھن جانے کا ڈر لاحق ہو گیا ہے، پروردگار کہیں مال کے ختم ہونے کا ڈر لاحق ہو گیا ہے، کہیں مطلب جو ہے محبتوں کے اختتام تک پہنچنے کا ڈر لگ گیا ہے، کہیں چھوڑ کر اس دنیا کو جانے کا ڈر لگ گیا ہے، کہیں موت کے مطلب جو ہے اس بھیانک منظر کو جو ویڈیوز کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ موت مطلب جو ہے کس طرح میتوں کو خبروں میں اتار دیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ رب العالمین ایسے ڈر نے ہمیں ڈھانک کر رکھ دیا ہے جس کی بدولت ایمان کا تقاضا جو پورا ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہو پا رہا، ایمان کی رمق جو دلوں تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایمان کا صحیح تصور جو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس کے خاطر اقامت دین کا کام سر انجام دینے میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے موت کے ڈر کی وجہ سے رب العالمین نہ صحیح کام کر پاتے ہیں، نہ اس سے مطلب جو ہے تیری طرف رخ مطلب کر پاتے ہیں، نہ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ رب العالمین ایسا ڈر ہمارے دلوں سے نکال دے شیطان کی ان چالوں کے ذریعے سے جس سے دل پر قابض کر کے مختلف ڈر ہمارے اندر پیدا کیے ہیں۔ پروردگار اس کو ڈر کو نکال دے رب العالمین، تجھ پر بھروسہ کرنے والے، تجھ پر یقین کرنے والے، تجھ پر پورے مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ تیری طرف رجوع ہونے والے بنا دے رب العالمین۔ اس کے لیے بہترین صفات عالیہ کے ساتھ قرآن پر تدبر کرنے والے بنا، پروردگار اس پر غور و فکر کرنے والے بنا۔ جو صفات عالیہ اس مطلب قرآن مجید کے خلاصوں کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پروردگار اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنے والا عزم عطا فرما، صحیح رخ کے ساتھ ہماری موت کی صحیح تیاری کرنے والے بنا دے۔ پروردگار موت برحق ہے، آ جانے انجانے یقین کرنے نہ کرنے کے باوجود انسان اس سے ہمکنار ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں موت کے تقاضوں کے لیے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں موت ایسی عطا فرمانا جو آسمان سے کفن میسر آ جائے، موت ایسی عطا فرمانا جو تیرے دربار میں قابل قبول ہو، موت ایسی عطا فرمانا جو تیرے دربار میں انعامات کو حصول کرنے کا ذریعہ بن جائے، موت ایسی عطا فرمانا جو منکر نکر کے صحیح جوابات کا ادائیگی کرنے میں زبان میسر آ جائے۔ رب العالمین صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح قوت کے ساتھ، صحیح استقامت کے ساتھ رب العالمین اس دنیا میں قیام کا ذریعہ بنا دینا، اس قیام کے ذریعے کو مطلب جو ہے ہمیشہ برقرار رکھنا۔ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص للہیت کو بھر دینا، اس میں خشیت اللہ کو بھر دینا۔ رب العالمین تیرے خلوص للہیت کے ساتھ سارے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگار رمضان کا مہینہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہو رہا ہے، رب العالمین اس رمضان کے بے پناہ برکات کو سمیٹنے والے ہمیں بنا دے، اس سے ایسے لوگ بنا دے جو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، پروردگار ایسے بھی نہ بنانا تو بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رب العالمین ہمیں صرف آن لائن نہیں بلکہ ہمیشہ آف لائن میں بھی تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والا دل عطا فرما، تیرے آگے جھکنے والا قیام کرنے والا جسم عطا فرما۔ رب العالمین پڑھنے پڑھانے کا رجحان ہمارے اندر پیدا کر دے، تربیت کا بہترین عکاسی کرنے والی مطلب جو ہے شخصیت ہمیں بنا دے، گھر والوں کی تربیت ہو، خود کی تربیت ہو، ماحول کی تربیت ہو، اس کے لیے جو جو سلیقے کی ضرورت ہے، جن جن آداب کی ضرورت ہے رب العالمین وہ عطا فرمانا عطا فرمانا عطا فرمانا۔ اور یہ تمام چیزیں تیرے خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، رب العالمین اس کے حق کی ادائیگی کے لیے ایسا ڈر ہمارے اندر پیدا کرا دے، اسی ڈر کی بدولت تیری طرف رجوع ہونے والا احساس پیدا کرا دے، وہ ڈر ہمارے اندر پیدا کر دے جو خوف مطلب جو ہے ہمارا جہنم والا ہو، وہاں کے عذابات والا ہو، قبر کی کال کوٹری والا ہو، وہاں کے مختلف مطلب جو ہے منکر نکیر کے سوال و جوابات کے سلسلے میں ہو۔ رب العالمین یہ احساسات ہمارے اندر پیدا کرا دے، اس خوف اور ڈر کی بدولت سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں، اس پر سیدھے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ایسے راستے ہمارے لیے بہم پہنچا۔ ان تمام چیزوں کے لیے بہترین دوست میسر فرما، ہمارے دوستوں کو سلامت رکھ دے، ان کے گھروں کو سلامت رکھ دے، ان پر اپنے رحمت خاص نازل کر دے، ان کو ہدایات سے نواز دے، ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو ان کا ساجی بنا دے، ان کے شوہروں کو ان کے لیے محبت کا مطلب جو ہے وہ میدان فراہم کر دے۔ رب العالمین انہیں اخوت کے ساتھ، معدت کے ساتھ، ایک گھر کے اندر سکون کے ساتھ رہنے کی انہیں توفیق عطا فرما، انہیں ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رکھ دے۔ رب العالمین ماں باپ سے بچوں کو نہ چھین لینا اور بچوں کو ماں باپ سے بھی نہ چھین لینا۔ رب
رب العالمین ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنی رحمت خاص میں لے لے، انہیں اپنی پناہ میں لے لے، انہیں وباؤں سے بچا لے، انہیں وہ مشکل کشائی سے بچا لے رب العالمین، مختلف قسم کے عذابات سے بچا لے، مختلف قسم کے حادثات سے بچا لے رب العالمین۔ تیرے پاس ہی ہم آ سکتے ہیں، تیرے پاس ہی اپنے گزارشات رکھ سکتے ہیں رب العالمین۔ نے گزارشات کو ہمیں ایسا ہی جو ہے ٹھیل نہ دینا رب العالمین، اسے عطا فرمانا، عطا فرمانا، عطا فرمانا رب العالمین۔ بہت سارے دوست کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں رب العالمین، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بہترین جو ہے انہیں صحت عطا فرما، تیرے حفظ و امان میں انہیں رکھ لے، ہر بلا سے انہیں محفوظ رکھ دے اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کو آباد رکھ، ان کے گھروں کو رب العالمین اس میں سکون میسر فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت جسم عطا فرما، انہیں صحت کردار عطا فرما رب العالمین، ذہنی صحت عطا فرما رب العالمین۔ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں ہمارے مرحومین کی جو اس وقت جا رہے ہیں یا اس سے پہلے جو ہے تیرے دربار میں پہنچے ہیں، ان کے مغفرت کا سامان پیدا کر دے، ان سے آسان حساب لے لے، ان کے درجات کی اس بہترین عکاسی کے ساتھ انہیں اونچائی 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 پر انہیں پرواز کرتا لے چل رب العالمین۔ ہم بھی آنے والے ہیں، ہماری خبروں کو بھی تو مزین کر کے رکھنا، تیرے منکر نکر سے صحیح جوابات ادائیگی کرنے والی زبان میسر کرنا رب العالمین، ان سے آسان حساب لینے کا تقاضا کرنا رب العالمین۔ تو یہ کر سکتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، تو ہی ساری صفات کا مالک ہے اور ساری کبریائی تیری ہی ہے رب العالمین۔ ہمیں ہر دنیا کی آسائشوں کی جو تقاضا ہے کہ وہ بھی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری موت ایمان کی موت عطا فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اور ہمیں ہر جائز خواہشات جو ہمارے دلوں میں مدفون ہیں اس کی بھی تکمیل فرما، وہ زبان سے آنے تک وہ رہ گئی ہیں اس کو بھی عطا فرما، اور جو زبان پر آ گئی ہیں ان دعاؤں کو بھی اپنے دربار میں سن لے اور پھر سے اسے ہماری طرف لوٹا دے، اس دنیا میں بھی عطا فرما، اس دنیا میں آنے والی وباؤں کے ذریعے سے بھی اس کے دعاؤں کا استعمال کر رب العالمین۔ میدان حشر میں اس کا وزن ہماری ترازو میں ڈال دے پروردگار۔ دعائیں مانگنے کے لیے بہت کچھ ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں اور بے پناہ مسائل کے ساتھ، بے پناہ ضروریات کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں رب العالمین۔ جتنی مانگ چکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں وہ بھی عطا فرما، اور سب کو اپنی حفاظت کے دامن میں تھام لے اور رحمت خاص کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔